الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت مکرم و محترم، قابل ست تکریم، عزت مآب عظیم ساتھیوں، دوستوں، بچوں، بھائیوں، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ہمیں جو کتاب لا ریب عطا کی ہے، قرآن مجید، اس میں قیامت تک کے مسائل کا حل ہے۔ ساری کائنات باب سوالات ہے اور قرآن باب جوابات۔ اللہ کریم نے قرآن مجید اس لیے نازل فرمایا تاکہ پچھلی قومیں جن برے اعمال کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں، ہم وہ برے کام نہ کریں، اور ان نبیوں کو جو اچھے اخلاق اللہ کریم نے عطا کیے، ہم ان انبیاء کرام کے اعلیٰ، اچھے، عمدہ اخلاق اپنائیں اور وہی آگے معاشرے میں پھیلائیں۔ اللہ کریم قرآن مجید کے پہلے پارے میں سورہ البقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورہ مبارکہ ہے، البقرہ۔ اسے البقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک خاص گائے کا تذکرہ ہے۔ عربی میں گائے کو بقرۃن کہتے ہیں۔ اس کا بھی ہم ذکر خیر کرتے ہیں۔ اس کی 286 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ کیا۔ ہم نے انہیں یہ بھی انعام دیا، یہ بھی انعام دیا، یہ بھی انعام دیا، مگر اس قوم نے ان انعامات کی ناقدری کی، شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ ناشکری کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان پر ذلت اور مفلسی ان پر مسلط کر دی، تباہی و بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ مثلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے، فرعون سے ہمیں نجات دے دی ہے، اسے دریا میں غرق کر دیا ہے، اور مصر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت کنٹرول عطا کر دیا ہے، تو اے بنی اسرائیلیو، اب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ملک شام میں جاؤ، مصر کو چھوڑو، ملک شام کی طرف جاؤ۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کا جو علاقہ تھا، ملک شام ایریا، یہ قوم عمالقہ کے تسلط میں تھا۔ ایک قوم تھی، قوم عمالقہ، بڑی قوم تھی، جابر قوم تھی، انہوں نے شام پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب اپنی قوم کو لے کر آپ ملک شام جائیں اور ان عمالقہ کے لوگوں سے جہاد کریں، ان سے لڑیں، اور اپنے باپ دادا کی جو زمین ہے یہ ان سے واپس لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو بھائی چلتے ہیں۔ تو اب وہ قوم جن سے فرعون جو تھا وہ اٹھ چکا تھا، اللہ نے فرعون سے انہیں نجات دے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، اور وہاں پہ حکومت بھی ان کی آ گئی تھی، کنٹرول بھی ان کا تھا۔ اب اپنے گھروں کو چھوڑنا، کوٹھیوں کو چھوڑنا، اور قوم کھانے پینے کی طرف لگ گئی تھی، سب چھوڑ کر سفر اختیار کرنا اور پھر جہاد کرنا، لڑنا، تو اس سے ان کو بڑی پریشانی ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں موت پڑنے لگی کہ اب گھر بار سب کو چھوڑ کر نکلنا پڑے گا، مشکل کام ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے زور دیا کہ نہیں، نکلنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو وہ نکل تو پڑے،
مگر رستے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگے، بلا وجہ کی حجتیں، بلا وجہ کی باتیں، کبھی کوئی مطالبہ کبھی کوئی مطالبہ۔ تو صحرا میں جب وہ داخل ہوئے، مصر سے نکل کر آگے ایک صحرا تھا، تو کہنے لگے جی ہمیں تو گرمی لگتی ہے، صحرا ہے، سورج کی تپش ہے، گرمی بڑی لگتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان کی گرمی کا کوئی علاج فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر ایک بادل کا سایہ کر دیا، اور وہ پورا جو لشکر تھا اس کے اوپر بادل نے سایہ کرنا شروع کر دیا۔ بادل نہ آگے جاتا تھا نہ پیچھے جاتا تھا، ان کے سروں پہ رہتا تھا۔ کہا یہ دیکھو تمہاری مشکل حل ہو گئی، ایک اور نعمت مل گئی۔ کہنے لگے جی ادھر صحرا میں ہیں، سفر جاری ہے، تو کھانا پینا بڑا مشکل ہے، اب کوئی اوپر سے ہمیں کوئی لنگر بھی دو، کوئی ہوائی روزی بھی دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کے لیے کوئی اوپر سے انتظام بھی فرما دے تاکہ انہیں کام نہ کرنا پڑے، سفر میں ہیں، کھانا پینا چلتا رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے ساتھ تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمانی روزی اس کا انتظام کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کر دیا۔ اب یہ من و سلوہ کیا ہے؟ من جو ہوتا ہے نا عربی میں، یہ ہے کہ جس وقت فجر کا وقت ہوتا تھا تو آسمان سے ان کے اوپر ایک شکر کی طرح کا میٹھا حلوہ وہ برسنا شروع ہو جاتا تھا، تو وہ اپنی چادر بچھا دیتے تھے، اس کے اوپر وہ میٹھی چیز جو ہے وہ گرتی تھی، وہ اکٹھی کر لیتے تھے، اور وہ ہر بندے کے حصے میں وہ جو حلوہ آتا تھا وہ 4 کلو تھا۔ اب بڑی مسکراہٹ آئی ہے علماء کرام کے چہروں پہ۔ تو تقریباً 4 کلو، وہ ایک بندے کی چادر میں اتنا حصہ آتا تھا، اس کو عربی میں من کہتے ہیں، وہ شکر کی طرح میٹھا ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کھاؤ بھئی، موج کرو۔ انہوں نے کھانا شروع کیا، بڑی لذت آئی، تو کہنے لگے جی صرف میٹھا کھا کھا کے نا طبیعت اکتا گئی ہے، اب کچھ ساتھ نمکین بھی ہونا چاہیے، صرف ایک میٹھا نہ، نمکین وہ بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ میٹھا تو آ گیا ہے، سویٹ ڈش تو آ گئی ہے، اب ساتھ کوئی اور پروگرام بھی ہونا چاہیے، کوئی نمکین بھی ساتھ، کوئی روسٹ پروگرام بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلوہ بھیج دیا۔ سلوہ کیا ہوتا تھا کہ جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو قدرت کی طرف سے اس علاقے کے اوپر بٹیرے جو ہے، بعد کہتے تھے بٹیرے تھے، بعد کہتے تھے کہ بٹیر سے تھوڑا سا بڑا تھا، مرغ سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، چھوٹا مرغ کہہ لیں، تو وہ پرندے اڑتے اڑتے ان کے پاس آ کے گر جاتے تھے، تو وہ جناب اس کو وہاں پہ بھونتے تھے اور جناب وہ کھاتے تھے۔ تو نمکین مال بھی آ گیا، میٹھا بھی آ گیا، اب ادھر سے وہ گوشت کھاتے تھے، ادھر سے وہ حلوہ کھاتے تھے۔ کچھ عرصہ اس طرح گزرا، 7 حجتیں انہوں نے بند نہیں کی، اعتراض بند نہیں کیے۔ اب یہ اتنی اعلیٰ ہوائی روزی تھی کہ اس پہ انہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، بھئی اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، بغیر محنت کے، بغیر کمائی کے، بغیر ہل چلائے، بغیر بیج بوئے اتنا اعلیٰ رزق ہمیں آسمان سے مل رہا ہے، تو شکرانہ ادا کرتے۔ مگر کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ یہ تو ایک ڈش بن گئی ہے، ایک میٹھا ایک نمکین، علی طعام واحد، تو ایک ڈش پہ تو ہم راضی نہیں ہوں گے، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے،
یہ پنجاب گورنمنٹ نے شروع کیا تھا کہ جناب شادیوں پہ 1 ڈش پروگرام، تو ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں نے کہا نہیں جی یہ تو زیادتی ہے، 1 ڈش سے کیا بنتا ہے، زیادہ ہونا چاہیے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ جو پیٹ ہے نا یہ بھرا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا، ان کو پتہ چلا کہ ان کا ایک وزیر تھا اور وہ کھانے میں 70 قسم کے کھانے کھاتا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، بس سادہ زندگی، تو بڑے پریشان ہوئے۔ تو آپ نے نا اسے سمجھانے کے لیے ایک طریقہ استعمال کیا، اسے کہا کہ بھئی آج آپ کی دعوت ہے، میرے پاس آپ نے تشریف لانا ہے۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ وقت کے پاس، امیر المومنین کے پاس دعوت ہے، بڑا اچھا مال ہوگا، تو وہ آ گئے، زور کے وقت آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کام شروع کر دیے، کرتے رہے، عصر کا وقت ہو گیا۔ اب وہ ناشتہ صبح پہلے تھوڑا سا کر کے آیا تھا، آج شاہی کھانا کھانا ہے، عصر کا وقت ہو گیا، پھر مغرب کا وقت ہو گیا، پھر عشاء کا وقت ہو گیا، رات آدھی گزر گئی، وہ بیچارہ اب کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اور پریشان بھی بڑا تھا کہ بادشاہ وقت کے پاس ہوں، اب کیا کروں۔ بھوک نے بے حال کر دیا، رات کو 11-12 جب بجے نا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھائی دلیا لے آؤ، تو وہ پلیٹ میں دلیا دیا، بھوک اس کو بڑی شدت کی لگی تھی، وہ جلدی کھا گیا۔ اس نے کہا 1 پلیٹ اور لے آؤ بھائی، وہ 1 پلیٹ اور دی، وہ بھی وہ کر گیا۔ 2-3 پلیٹیں کھانے کے بعد اٹھ کے، یہ تو تم میرے لیے لے کے آئے تھے، تم نے حضرت صاحب کو کھلا دیا، تو اب جو ان کے لیے کھانے بنائے ہیں اب وہ لے کے آؤ۔ اس کے بعد وہ 70 قسم کے کھانے جو ہے نا اچھے وہ چنیں گے۔ اب اس کا تو کام ہو چکا تھا دلیے سے، اب جو بڑے اچھے کھانے آئے لذیذ، اس نے کہا کھاؤ جناب، اسے کہا نہیں اب تو نہیں، کہا نہیں یہ بنائی آپ کے لیے اتنی محنت کی گئی ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے پہلے بتایا ہی نہیں۔ اس وقت آپ نے سمجھایا کہ دیکھ یہ تیرا جو پیٹ ہے یہ اس دلیے سے باہر نہیں گیا تھا، بھر گیا تھا، تو یہ اتنی تم نے جو مطلب عیاشی کرتے ہو اور قوم کا مال کھاتے ہو، اللہ کے بندے، اور یہ غریبوں میں تقسیم کرو، فقیروں میں تقسیم کرو، یتیموں میں تقسیم کرو، معاشرے کے لوگوں میں بانٹو۔ اس کو اس طرح آپ نے سمجھایا اور کہا کہ میرا تو یہی کھانا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں بھائی ہم تو اس پہ، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، کچھ اور ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ اس مقام پہ مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی قرآن مجید کی تفسیر میں۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ایک کھانا کھا کے طبیعت انہوں نے کہا جی اکتا گئی ہے، اب کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا، ان کے اندر ایک ذہن میں ایک خباثت تھی، وہ یہ تھی کہ ہم سب برابر بیٹھ کر ایک ہی لیول کا کھانا کھائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ میں چودھری ہوں، یہ غریب ہے، تو حضرت صاحب ہمیں باہر نکالیں، پتہ چلے ہم کھانے زیادہ کھاتے ہیں، وہ کم کھاتا ہے، تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے عام بندے میں اور بڑے بندے میں، چودھری میں کھانے کا فرق ہونا چاہیے۔ تو جب یہ ان کے اندر یہ سوچ آئی تو انہوں نے کہا کہ اے جناب موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ بھئی ہمیں تو چاہیے کہ ساگ بھی ہمارے لیے حاضر کیا جائے زمین سے۔ ہاں ادھر کہتے ہیں قومی نشان ہمارا ساگ ہی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ جو سبز رنگ کا جھنڈا ہے نا پاکستان کا، اس میں یہ سبز یہ ساگ کی علامت ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو ساتھ سفید رنگ کا، اس نے کہا یہ مکھن ہے۔ تو ڈنڈا انہوں نے کہا جی یہ وہ گھوٹنا جسے کہتے ہیں، پورے پاکستان کا جھنڈا ہی انہوں نے جناب ساگ میں سارا صرف کر دیا۔ تو انہوں نے کہا جی من بقلیہا، ایک تو ساگ ہونا چاہیے ہمارے لیے، وقصائہا، دوسری یہ ککڑیاں پھٹیں جسے ہم کہتے ہیں۔ بھائی سلاد میں یہ بھی قصہ، اس کے 2 معنی ہیں، ایک خیار ہوتا ہے یعنی جس کو ہم پھٹ کہتے ہیں پنجابی میں، ککڑی، اور دوسرا کھیرا جسے ہم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کوئی سلاد بھی ہونا چاہیے ساتھ۔
وفومہا، اور گندم کی روٹی ہونی چاہیے، وعدسیہا، اور ساتھ عدس جو ہے مسور کی دال ہونی چاہیے، وبصلیہا، اور گنڈے بھی ہونے چاہیے، پیاز۔ اس سے بعد ہمارے دوست مزاح میں کہتے ہیں کہ یہ ارائیں اس دور میں بھی پائے جاتے تھے۔ تو ضمن میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ساتھ پیاز بھی ہونا چاہیے، لہسن بھی ہونے چاہیے، ساتھ سلاد بھی ہونا چاہیے، ساتھ جناب یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا تم اعلیٰ چیز چھوڑ کر ادنا کی طرف جاتے ہو، بس کچھ خدا کا خوف کرو۔ جب تم یہ چیزیں مانگتے ہو تو تمہیں زمین میں پھر کاشت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، بن محنت کے اللہ تعالیٰ تمہیں آسمانی روزی دے رہا ہے اور تم اس کے منکر بن رہے ہو۔ تو یہ جو ان کا کہنا تھا، اس سے ہمارے ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے روزی دے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، نہیں یہ نہیں، کوئی حال نہیں، برے حال ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندوں، بنی اسرائیلی یہی کرتے تھے کہ اللہ کی وہ قدرتی جو برکت تھی اللہ نے انہیں دی، اس کا انکار کر کے اس کے منکر بن کر کہنے لگے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ جو رب نے دیا ہے پہلے اس کا شکر کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور نیچے دیکھو باقی معاشرے کے لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جن بیچاروں کے لیے ایک روٹی کا لقمہ جو ہے وہ بھی مشکل ہے، وہ بھی بیچارے نہیں اپنے بچوں کو کھلا سکتے، فیس نہیں دے سکتے۔ معاشرے میں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گاڑی ہے تو آپ اوپر والی گاڑی کو دیکھتے ہیں، نیچے والے کو دیکھیں جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، پیدل جو بیچارہ سفر کرتا ہے، پیدل والا جو ہے وہ دیکھے کہ وہ بیچارہ معذور جس کے پاس ٹانگوں کی دولت نہیں ہے۔ تو اس طرف دیکھیں، بنی اسرائیلیوں کی طرح نہ کریں۔ تو جس وقت انہوں نے یہ کیا اور ساتھ اعتراضات کیے، ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات ان کی اس فطرت پر ناراض ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنے نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کو تنگ کیا، پریشان کیا۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ پھر یہ جو مانگتے ہیں ان کو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو کہ قریب شہر میں اترو، تو جو تم کہتے ہو اب آج کے بعد پھر وہی ہوگا، جو تم نے مانگا ہے یہ چیزیں تمہیں ملیں گی، یہ جو آسمانی برکت ہے یہ اب ہم تم سے چھین رہے ہیں۔ اچھا وہ چیز چھینی کیوں؟ وہ جو بٹیر آ رہا تھا، وہ جو حلوہ آ رہا تھا، وہ جو شکر آ رہی تھی، وہ جو برکت آ رہی تھی، وہ ان سے چھینی کیوں گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک کام کہا تھا کہ جتنا مرضی کھاؤ، رج کے کھاؤ، اس کو اگلے دن کے لیے جمع نہیں کرنا، اللہ کی ذات پہ توکل رکھنا ہے۔ مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات کی۔ مولانا روم فرماتے ہیں تم آگے کی طرف دیکھتے ہو کہ آگے مجھے روزی کہاں سے ملے گی، فرمایا تم آگے کی طرف نہ دیکھ، پیچھے کی طرف دیکھ، پہلے تجھے روزی کیسے ملی ہے، پیچھے دیکھ رب نے تجھے اچھا رزق نہیں دیا، تو جس نے ماضی میں تجھے رزق دیا ہے مستقبل میں وہ تیرا رب نہیں ہے، وہی ہے۔ تو جس نے پہلے تجھے ماضی میں رزق دیا ہے وہ مستقبل میں بھی تجھے مالا مال کرے گا، اس پہ ذرا یقین رکھ، پختہ یقین رکھ۔ تو جس وقت یہ سوچا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک کام کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ اگلے دن کی روزی جمع نہیں کرنی، وہ جو تم چادر بچھاؤ گے تمہارے پاس جو روزی آئے، جو جانور تم نے وہ کھانے، اگلے دن کے لیے جمع نہ کرو۔ ہاں جب جمعۃ المبارک کا دن آئے گا تو جمعے والے دن تمہاری روزی ڈبل آئے گی، وہ تم ایک دن کے لیے جمع کر لینا، 2 دن کے لیے نہیں، کیونکہ جب ہفتے کا دن آئے گا تو ہفتے والے دن شکار منع تھا اس قوم کے اوپر، ہفتے والے دن کاروبار منع تھا اس قوم کے اوپر۔ تو کہا ہفتے والے دن تمہارے پاس نہ تو آسمان سے وہ شکر آئے گی اور نہ ہی کوئی جانور آئے گا، تو ہفتے والے دن تم نے وہ کھانا ہے جو جمعے والے دن جمع کیا ہے۔
تو جمعے والے دن تم پہ ڈبل رزق آ جائے گا، وہ ہفتے والے دن کھا لینا، اتوار کا جمع نہ کرنا، اتوار کو اللہ تعالیٰ الگ دے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن جمعے والے دن جمع کر کے اور کی بھی کوشش کرتے، اور پچھلے دنوں سے بھی کچھ بچا کے رکھ لیتے کہ شاید وہ نہ ہو کہ ملے ہی نہ، پھر بھوکے نہ مر جائیں۔ تو انہوں نے وہ بٹیر جو ہے سنبھال کے رکھے، اور اتوار والے دن اس میں بدبو پیدا ہو گئی، وہ خراب ہو گئے۔ تو آپ نے کہا میں نے تمہیں روکا تھا کہ تم نے بچا کے نہیں رکھنا، یہ جو اب تعفن پیدا ہوا ہے، رزق میں بدبو پیدا ہوئی ہے، اب اس کو پھینکو۔ تو جب اس کو پھینکا گیا تو رزق کی بے حرمتی ہوئی، تو جب رزق کی بے حرمتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت بند کر دی۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اس پہ پچھلے دنوں ہم نے ایک ٹی وی پروگرام بھی کیا تھا کہ رزق کی جو بے حرمتی ہم کرتے ہیں، کیا کہ دوسروں کو بانٹنا نہیں ہے، ہمسایوں کو دینا نہیں ہے، ارد گرد کسی کے ساتھ بھلا سلوک نہیں کرنا، اور کہنا ہے کہ یہ سارے کا سارا میں نہیں ہضم کرنا ہے، اور پھر وہ خراب کر لینا ہے۔ اور رزق جب خراب ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق واپس چھین لیتا ہے۔ تو گھروں کے اندر بھی رزق اس اعتبار سے، اس اہتمام سے انتظام کیا جائے کہ جتنی ضرورت ہے، اور اضافی رزق جو ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں رزق کو ضائع بہت کیا جاتا ہے، کھانے میں بھی لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، دعوتوں میں اور بے احتیاطی کرتے ہیں، شادیوں میں اور زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں، اور وہ پلیٹوں میں اپنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ سارے کا سارا ضائع ہوتا ہے۔ اس کی نحوست پورے ملک پہ پڑتی ہے۔ میں نے اس ٹی وی پروگرام میں کہا تھا جرمنی کا ایک واقعہ، جہاں ایک ہوٹل پہ کچھ پاکستانی گئے اور انہوں نے اضافی کھانا منگوا لیا جرمنی کے اس ہوٹل پہ، اور تھوڑا سا کھا کے انہوں نے کہا اٹھنے لگے، تو ہوٹل کی انتظامیہ نے کہا کہ یہ باقی جو کھانا ہے یہ، تو انہوں نے کہا بس جتنا ہم نے کھانا تھا وہ کھا لیا، بس باقی اس کو آپ ڈیزالو کریں، ضائع کر دیں۔ تو انہوں نے اسی وقت ان پہ کیس کیا اور ان پہ چارجز ہوئے، انہیں جیل کی سزا ہوئی کہ انہوں نے یہ اضافی کھانا ضائع کیوں کیا۔ قوموں نے ایسے ترقی نہیں کی، آپ کہتے ہیں وہ دنیا میں آگے نکل گئے، وہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے، جو قرآن تھا، اس پہ انہوں نے عمل شروع کر دیا، وہ آگے نکل گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ تم عمل کرو گے تو تم آگے نکلو گے اور کوئی نہیں نکل سکے گا، نہیں، یہ خوبصورت اصول ہیں قرآن و سنت کے، جو قوم بھی ان کو اپنائے گی وہی آگے نکل جائے گی، اور جو ان کو پشت پیچھے پھینک دے گی اور صرف چومنے کے کام پہ رکھے گی، یا بندہ فوت ہونے لگا تو سورہ یاسین پڑھ دو، یا قبر پہ کھڑے ہو کے ایک دو رکوع بس اس لیے قرآن کو رکھے گی، تو اس قوم کا حال وہی ہوگا جو اب ہمارا ہوا ہے۔ یہ سمجھنے والی چیزیں تھیں، یہ عمل کی چیزیں تھیں۔ تو آپ نے کہا کہ رزق کو جو ضائع نہیں کرنا، رزق ضائع ہوگا تو برکت اٹھ جائے گی، تو رزق کو ضائع کیا گیا، برکت اٹھ گئی، برکت اٹھ گئی۔ تو کہا کہ اب کیا ہوگا؟ فقد باؤ بغضب من اللہ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تو فرمایا اب غضب رب کا آ گیا تم پر، تم نے رزق کو ضائع کرنا شروع کر دیا، اللہ کی ناشکری کی، اور اب تم پر ذلت اور مفلسی اور غربت یہ تم پر مسلط کر دی گئی۔ وہی چیزیں آج ہماری طرف ہیں کہ ذلت اور غربت اور فقر و فاقہ یہ آہستہ آہستہ اس قوم کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک تو ہم ناشکری کرتے ہیں، ایک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات، اس نے جو برکتیں اس ملک کو دی تھیں، دنیا میں شاید کسی ملک کے پاس وہ برکتیں نہیں تھیں، جن کو ہم چھوڑ کر ہم کفریہ نظام کو اپنانے کی طرف چل، رزق کو ضائع نہیں کرنا اور سود سے بچنا، سود خوری سے، تو اس کو ہم نے معمول بنا لیا اور اپنے گھروں میں اس کو جگہ دے دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے کاروبار کے اندر بھی سود، ہمارے معاملات کے اندر بھی سود۔ شاید ہی کوئی بندہ ہے جو اس بری لعنت سے محفوظ ہو، ورنہ کسی نہ کسی انداز میں، یا بجلی کا بل جب دیتے ہیں تو جو اگر آپ پوری ٹائم پہ وہ بل ادا نہیں کرتے تو وہ جو اضافی چارجز آپ بعد میں دیتے ہیں وہ بھی سود ہی ہے۔ تو اکثر لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ایڈوانس ہم منگواتے ہیں پیسے موبائل کے ذریعے جب، تو یہ بھی سود ہو جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں جن میں عام لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان حرکتوں سے بچو، پچھلی قوموں کو میں نے اس وجہ سے تباہ کیا، تم ان امور کی طرف نہ دیکھنا، نہ جھانکنا، ورنہ تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات نے آگے ایک اور وجہ بیان کی، فرمایا ان لوگوں کو ہم نے اس لیے بھی تباہی و بربادی کے اندر دھکیل دیا کہ یہ اپنے نبی کی بات کی نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی نبی نے کہا تھا کہ چلو نکلو ان کے ساتھ جہاد کرو، میدان میں نکلو، تو وہ کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، آپ جاؤ اور آپ کا رب دونوں جا کے لڑ لو، ہم سے تو نہیں لڑا جاتا۔ تو سست ہو کر بیٹھ گئے، تباہی و بربادی آ گئی۔ جو حکم دیا کہ یہ کام کرو تو اس کام کے اندر سے اعتراضات نکالنے لگے کہ یہ بھی اعتراض ہے، یہ بھی اعتراض ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ اس طرح نئے نئے انہوں نے جو اعتراضات کھڑے کرنے شروع کر دیے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگلے جمعۃ المبارک پر میں سورہ البقرہ کے اندر جو خاص واقعہ ہے گائے کا، اس کے اندر بڑے اسرار و رموز ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکے۔ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں کہ بنی اسرائیلیوں کے اندر ایک اور بہت بری عادت تھی جو آج اس امت کے اندر آ رہی ہے، جس وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے تھے۔ اور اس کو سورہ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرۃ گائے، وہ گائے کون سی تھی، اس کا قصہ کیا تھا، اور اس میں ہمارے لیے بڑی خوبصورت سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ تو اگلے جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ تعالی میں وہ تفصیلاً بیان کروں گا۔ آپ تمام احباب وقت پہ تشریف لائیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن مجید کے اس واقعے میں ہمارے لیے کون سے اسباق موجود ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں میں نے کی ہمیں سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔